حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت. قال الله تعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات، امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام دیگر انبیاء کرام اور اہل بیت نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آپ حضرات نے ایسے درود پڑھا کہ سلام پڑھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. حضرات محترم، ٹھیک اسی طریقے سے درود پڑھا جائے تو اس کو بھی حضور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ثابت کروں گا کچھ ہی سال پہلے کا وقت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا ثبوت ملا. حضرات محترم، یہ بات کہی جاتی ہے کیا تمہارے درود کو نبی سنتے ہیں؟ ہم کہیں کہ ہاں. کیا نبی اس وقت زندہ ہے؟ یہ بات، یہ مسائل بہت عام طور پر مشہور ہو چکے ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں، اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے باپ کی اگر قبر پر جا رہے ہیں تو گیٹ ہی پر السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر کے پکارتے ہیں کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہو. ایک تیرا باپ ہے، ایک تیرا بھائی ہے جس کا نہ جانے کون سا عمل قبول ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کی قبر پر بھی جاتا ہے تو دروازے ہی سے سلام کہتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے سلام کو میرا باپ قبر میں رہ کر کے سنتا ہے. ارے تیرا باپ جس کا کوئی عمل ہو یا نہ بھی ہو، وہ تیرے گیٹ پر رہنے کے بعد تیرے سلام کو قبر کے اندر بند ہونے کے بعد سن لیا کرتا ہے. تو امام الانبیاء کو اللہ نے بہت پاور و اختیار عطا فرمایا ہے. انڈیا میں رہ کر کے ان کا غلام اگر پکارے وہ اپنی قبر منور میں رہ کر کے سن لیا کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا 1976 کا زمانہ ہے یا لگ بھگ اس کے قریب ہی کا زمانہ ہے، گجرانوالہ جو کہ پاک سرزمین کا ایک شہر ہے، وہاں کا رہنے والا شخص مدینہ منورہ میں بلیوں کو تو روٹی کے ٹکڑے دہی میں ڈبو کر کے کھلایا کرتا تھا اگر اس کو فرصت ہو تو. اور وہ وہاں پر ڈیوٹی بجاتا تھا کسی کی دکان پر. اس کا ایک کام سال بھر میں یہ تھا کہ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کا جو گنبد ہے وہ اس گنبد کو کلر دیا کرتا تھا، اس گنبد کو رنگ دیا کرتا تھا. حضرات محترم، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور خواب بھی بڑا عجیب العجیب ہے، بڑا ہی حیرت میں ڈال دینے والا ہے اور رکت طاری کر دینے والا ہے، پریشان کر دینے والا ہے اور دلوں کو مسرور کر دینے والا بھی ہے. اس سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح تم نے وہ کون سا خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے. حیات نبی سنیے، نبی کا دیکھنا اور سننا سنیے کہ نبی کا سننا ہماری طرح نہیں ہے، نبی کا دیکھنا ہماری طرح نہیں ہے. میں اپنے پوائنٹ پر بعد میں آؤں گا. اس کے بعد بھی مجھے ایک دور حاضر کی جو یوٹیوب پر مشہور بات چل رہی ہے وہ بھی بتانی ہے اور پھر یہ بات اب
بتا رہا ہوں. پھر یہ دونوں باتیں ہونے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. حضرات محترم وہ گجرانوالہ کا رہنے والا شخص وہ یعنی کہ اس کو کہہ لینے دیجئے مکہ وہ پاک سرزمین کا ابو ہریرہ، وہ پاک سرزمین کا رہنے والا ابو ہریرہ ہے جو مدینے میں بلیوں کو کھانا کھلاتا ہے. حضرات محترم اس نے خواب میں دیکھا، اس نے وہاں کے منتریوں کو بلایا جو وہاں کے لوگ بڑے بڑے لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، بڑے بڑے عہدے دار ہیں، ان کو اس نے جمع کیا اور امام مسجد نبوی کو بھی جمع کیا، بڑے بڑے مفتیوں کو جمع کیا. اس نے کہا میں کچھ دنوں سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے غلام رسول، میرے امتی دیکھ تو صحیح میری قبر منور کے پاس میں، میری قبر شریف کے پاس میں اب حضور علیہ السلام کی قبر شریف اندر ہے اور اوپر سے باہر سے حجرہ عائشہ کی دیواریں ہیں، اوپر سے دیوار ہے اور پھر اس کے اوپر ایک سفید گنبد ہے، پھر اس کے اوپر ایک ہرا گنبد ہے. حضرات محترم اتنا سارا سب کچھ وہاں پر بند ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ کچھ ایسی دیواریں بھی ہیں، ایک دیوار سلطان نور الدین زنگی نے بھی 5 دیواری کھینچی ہے، 5 کونے والی دیوار کھینچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی 4 دیوار جو 4 کونے والی دیوار کی مثل نہ ہو جائے. حضرات محترم اندر کیا ہوا، کبوتر کسی نہ کسی طریقے سے اس حجرے کے پاس میں چلا گیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے امتی غلام رسول، پاک سرزمین کے رہنے والے، دیکھ میری قبر منور کے پاس میں کبوتر آیا اور آ کر کے مر گیا ہے، کبوتر آیا اور آ کر کے مر گیا، کسی کو کہہ کہ وہ یہاں سے نکال کر کے اس کو باہر رکھ دے. اللہ اکبر. اس نے جمع کیا، لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہو سکتی ہے، ہاں حضور کی شکل میں کوئی شیطان آ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ عجیب قسم کے شیطان ہمارے سامنے گھومے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کی طرح ہے اور نبی بھی ہماری طرح ہے. اللہ اکبر. شیطان نبی کی برابری نہیں کر سکتا، جو تیرے باپ کی شکل میں تیری روح نکلتے وقت تیرے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو تیرے دادا کی شکل میں تیرے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تیرے باپ کی طرح شکل بنانے والے کا نام شیطان ہے، تیرے دادا کی طرح شکل بنانے والے کا نام شیطان ہے، اور جس کی شکل شیطان اختیار نہ کرے اس کا نام محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں ایک کبوتر گنبد کے ذریعے اندر آیا اور آ کر کے مر گیا. اے غلام رسول، میری قبر کے پاس سے، حجرے کے اندر سے اس کبوتر کو نکالنے کا انتظام کرواؤ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم اس شخص نے کہا کہ میرا واقعہ یہ ہے، میرا خواب یہ ہے، کیا تم اس بات کی تعبیر کو سچ کر کے دکھاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں بات تو سچ ہے، خواب بھی رسول اللہ کا ہے اور حقیقت میں خواب رسول اللہ خواب میں آئے تو حقیقت میں ضرور آتے ہیں، لیکن جو عہدیدار تھے، جو سیاست داں تھے، انہوں نے کہا اگر تیری بات غلط ہوئی تو بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے تیری گردن کو اڑا دیا جائے گا، بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے تیری گردن کو کاٹ دیا جائے گا. حضرات محترم جیسے ہی اس نے یہ بات سنا تو کہا میں میرے نبی پر پورا یقین کرتا ہوں، میرے نبی پر پورا یقین رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئیں. اللہ اکبر. حضرات محترم جب اس نے اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیاری کا عہد کر لیا، وہ تیار ہو گیا کہ ہاں میں تیار ہوں جو بھی معاملہ ہوگا، تو پھر لوگوں نے ایک مسئلہ طے کیا، ایک تجویز وہاں پر پیش کی گئی. علماء نے، حکماء نے ایک بات پر آ کر کے رک گئے کہ کہا کہ ایک ایسے گھرانے کے بچے کو دیکھا جائے کہ بچہ چھوٹا بھی ہو، نابالغ بھی ہو، گناہگار نہ ہو اور اس کے گھر والے بھی گناہ کرتے نہ ہو. وہ کون سے گناہ جو کہ عام طور پر مشہور ہے لوگوں کے اندر، وہ گناہ اس کے گھر والے بھی نہ کرتے ہو. ایسے بچے کو دیکھا جائے اور بچہ بھی ہو سید نبی کی آل ہو. اللہ اکبر. مدینہ منورہ 1976 کے قریب کا یہ دور ہے. حضرات محترم مدینہ منورہ میں
आले नबी के घराने को देखा गया, एक नन्हे शहजादे को या फिर दो भाइयों को जो जिनकी उम्र 4 से 5 साल थी। हजरात मोहतरम, उन बच्चों को वहां पर लाया गया और गुंबद के ऊपर जो खिड़की है, गुंबद के ऊपर आज भी खिड़की मौजूद है जिसको हमारी जबान में सकली या सकंडल कहेंगे, जंजीरों से वो बंधी हुई है। ये पता है आपको वो कैसे, वो क्यों बंधी हुई है? माँ आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लोग आए, आकर के कहने लगे, सैयदा अम्मा देखिए तो सही, मदीना मुनव्वरा में लोग पानी के लिए तरस गए हैं, लोग पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं और जानवर तड़प तड़प करके अपनी जान देने के लिए तैयार है। ऐ सैयदा आप कुछ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश का नुज़ूल फरमा दे। हज़रत माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरा हुजरा जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुनव्वर बनी हुई है, ठीक उसी के ऊपर एक सुराख कर दो। जब सुराख हो जाएगा आसमान और नबी के बीच का पर्दा हट जाएगा, आसमान नबी के दीदार को करके अपने आंसू खुद ब खुद बहा देगा। अल्लाहू अकबर। तेरे रोने में, तेरे देखने में ये फर्क है। शायद कभी कभी तेरे चेहरे को देखकर आसमान पानी बरसाना बंद कर दे इंसान, लेकिन नबी वो है कि जिसकी कब्र को भी आसमान देख लेता है तो पानी बरसाना शुरू कर देता है। अल्लाहू अकबर। हज़रात मोहतरम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, तो फिर वही बात हुई कि उस पर एक गुंबद बनाया गया छत पर, और वो सुराख उस सफेद गुंबद में भी किया गया। मदीना मुनव्वरा के गुंबद खजरा का रंग पहले हरा नहीं था, सफेद था। तुर्की सल्तनत आई, उसने उस सफेद गुंबद के ऊपर एक और हरा गुंबद चढ़ा दिया। दोनों गुंबदों के ऊपर अंदर छत पर भी एक सुराख और पहले गुंबद पर भी एक सुराख, दूसरे गुंबद पर भी एक सुराख, इस तरीके से बनाया गया। उस सुराख को खोल करके उस बच्चे को वहां से अंदर डाला गया, उस सैयदजादे को अंदर डाला गया। उस बच्चे ने जब बड़ा ही कमाल कर दिया ना, अंदर गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुनव्वर से थोड़ा करीब ही, अल्लाहू अकबर, अंदर तो कोई नहीं जा सकता क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया हुजराए आयशा का हुजराए आयशा पूरे तरीके से बंद है, 3 ही कब्रें अंदर मौजूद है। हज़रात मोहतरम, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्हीं 4 दीवारी के बाजू में फिर वहां पर 5 कोने वाली दीवार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बनाई है, फिर ऊपर छत, फिर उसके ऊपर गुंबद। अल्लाहू अकबर। हज़रात मोहतरम, लेकिन देखे जो ऊपर का गुंबद खजरा है उसमें साइड से कुछ जालियां बनी हुई है, नीचे ऐसी इस तरीके की गोल जो डिजाइन है उसमें कुछ जालियां बनी है, और फिर उसके अंदर जो सफेद गुंबद है उसके अंदर खिड़कियां बनी हुई है, चारों तरफ उसमें खिड़कियां बनी हुई है। कबूतर गया अंदर जाकर के मर गया। अल्लाहू अकबर। हज़रात मोहतरम, फिर देखे बच्चे को अंदर डाला गया। जब बच्चा बाहर आया कुछ देर के बाद बच्चे ने दिखाया कि देखो मेरे हाथ में सचमुच का कबूतर मौजूद है। अल्लाहू अकबर। सच में मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है। पता चला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में रहकर भी ये जानते हैं कि मेरी कब्र के पास आकर के क्या शय गिरी है। अल्लाहू अकबर। हज़रात मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुनव्वर के पास से, आपके हुजरे के पास से बच्चे ने कबूतर निकाल करके लेकर के आया। लोगों ने पूछा, हसरत बड़ी, लोग बड़े सियाने होते हैं, लोगों ने कहा बताना। अंदर गया, किसी को जाने की इजाजत नहीं, एक तू ही है। कई 100 साल के बाद, ऐ बेटे बता, तेरा ही अंदर जाना हुआ, तूने अंदर क्या देखा? उस सैयदजादे नन्हे से बच्चे ने कहा, नबी गुना मोहम्मद हज्जुन, मैंने अपने नबी को जिंदा देखा है। अल्लाहू अकबर। मैंने अपने नबी को जिंदा देखा है। इतना ही कहना था, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। इतना ही कहना था। पता चला अल्लाह अपने हबीब के पूरे राजों को जाहिर भी करना नहीं चाहता, लेकिन एक राज ये है जो फाश हो गया, और वो ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा आज भी अपने कब्र मुनव्वर में अपने हुजरे में जिंदा है और अपने गुलामों की आवाज को सुनते हैं। कौन क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो फिर
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہتر بات ہوگی ہمیں اس حالت میں دیکھے کہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ایک بات ہے جو یوٹیوب والی میں بتا رہا تھا کہ یہ 20 دسمبر کو جو ڈیبیٹ کے مسئلے چل رہے ہیں نوجوان بچے دیکھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس بات پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ ہے تو پھر کہاں ہے، اللہ ہے تو اس کا وجود کیسے مانا جائے گا. اللہ اکبر. آج یہ اٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب وہ ہے تو پھر اس کا ثبوت بتاؤ. اللہ کے بندو ذرا سوچو، جس نے سب کچھ بنایا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ جب اس نے سب کچھ بنایا تو پھر بعد اس سے پہلے وہ کہاں تھا، وہ کیسا تھا، اس کو کس نے بنایا، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، اس کا کوئی، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے، نہ اس سے کوئی جنم لے چکا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جب قرآن صاف واضح کر چکا ہے تو لوگ آج پھر بھی مسئلے مسائل اٹھاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو ظاہر کیا کرتے تھے. آپ کی عقل مندی اتنی تھی، آپ کی عقل اتنی تھی کہ آج کے یہ جو للو پنجو سوال اٹھانے والے ہیں یہ زمین چاٹتے ہوئے نظر آئے گے. اسی طریقے سے ایک دہریہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں اس کے ہونے کو نہیں مانتا، وہ کہاں ہے، وہ کب آیا، وہ کب پیدا ہوا، وہ نہ جانے اس نے کیا 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 نہیں کیا، میں اس کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ اس سے تھا. امام اعظم ابو حنیفہ لیٹ پہنچے، ٹائم گزار کر کے پہنچے، ٹائم پر نہیں پہنچے. اس نے کہا کہ مولانا بہانے بنا رہے ہو کہ میں لیٹ آیا، شاید تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، جس طرح آج یہ یوٹیوب پر ساری باتیں ہو رہی ہے. حضرات محترم دیکھے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ اللہ ہے اور تجھے ماننا پڑے گا اللہ ہے. امام اعظم نے کہا کہ اے بندے، میں ایک جگہ ایسی چلا گیا تھا جہاں پر جنگل ہی جنگل تھا. میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، خود بخود کٹ کر کے نیچے گرا، اس کی پاٹیاں خود بخود بننا شروع ہوئی، تختے خود بخود بنے اور ایک ناؤ کی شکل اختیار ہو گئی. وہی ناؤ چلتے چلتے خود ہی دریا کے اندر چلی گئی اور دریا کے اس کنارے کے لوگوں کو اس کنارے چھوڑ دی اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا کرایہ بھی خود بخود ہی وصول کر دی. کیا تو اس بات کو مانے گا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ کر کے گرے، خود بخود اس کے تختے بنے اور خود ہی ناؤ بن جائے اور خود ہی دریا میں بھی چلی جائے اور خود ہی سواریوں کو بٹھا بھی رہی ہے، خود بھی ادھر سے ادھر چلی بھی جا رہی ہے اور خود بھی کرایہ وصول کر رہی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو چلانے والا تو کوئی ہوگا. امام اعظم فرماتے ہیں ٹھیک یہی بات ہے. اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے جنات کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے سمندروں کو بنایا. جب یہ دنیا چل رہی ہے تو ان کو بھی تو کوئی چلانے والا ہوگا. ٹھیک اسی طرح جیسے کشتی چلتی ہے. اللہ اکبر. اس نے قدم پکڑ لیے اور کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. خدا ہے ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانو گے تو پھر بات یہ ہے کہ موت کو کہہ کر کے بتاؤ کہ اے موت، تجھ پر میرا حکم، مجھ پر تیرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، میں جب چاہوں گا تب مروں گا. تو پھر اگر یہ بات کہہ دی جائے تو اے خدا کو نہ ماننے والے، تو کہے گا کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، تو اس پر کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ تجھے کہنا پڑے گا شاید وہ بھی کسی کے تابع ہے. اور ملک الموت سے پوچھے کہ تو کس کے تابع ہے، وہ کہے گی میں رب کائنات کے حکم کو مان کر کے چلتا ہوں، میں رب کائنات کے حکم کو مان کر کے چلتا ہوں. حضرات محترم اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. موت کے بارے میں اسی واقعے کے اندر آ جائے گا.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادریس علیہ السلام جو کہ سچے نبی تھے، نبی ہوتا ہی سچا ہے، یہ تو ہم تم ہیں جھوٹ بولنے کے بعد بھی کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے۔ دھندے میں کتنا جھوٹ بولا، کیا نبی نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ تو کہتا ہے نبی کی زبان بھی تھی، ہماری بھی زبان ہے، تو کیا تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا؟ بتا دین میں سے کتنی مرتبہ گالیاں دیتا ہے، کیا نبی کی زبان پر کبھی گالی تھی؟ تو بتا تیری زبان ان کے جیسی ہوئی کیسے؟ تو کہتا ہے نبی کے ہاتھ ہماری طرح، اسی طریقے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جس طرح ہمارے دو ہاتھ اسی طرح نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ تو پھر بتا تو صحیح، نبی کا وہ ہاتھ جو کبھی صحابی کے ڈنڈے پر پڑ جائے، صحابی کے ڈنڈے پر پھیرا جائے تو وہ مثل ٹیوب لائٹ کے چمکنے لگ جاتی ہے، بتا تیرا ہاتھ بھی کبھی ایسا کرشمہ بتا پایا ہے؟ تو کہے گا نہیں، تو پھر تیرا ہاتھ ان کی طرح کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، کر سکے پتا چلا نہ نبی ہماری طرح ہے نہ ہم نبی کی طرح ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ خالق کائنات فرماتا ہے، اے پیارے محمد، ادریس سچے نبی کے بارے میں بتاؤ جو کتاب میں موجود ہے کہ وہ نبی کیا تھے، ان کا واقعہ کیا تھا، ان کا ذکر کر کے بتاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس فرشتے نے یعنی ملک الموت نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اے خالق کائنات، میں تیرے بندے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ فرشتہ، وہ نبی وہ ہوتا ہے کہ ملک الموت جیسا فرشتہ، ملک الموت جیسا فرشتہ اس کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہماری بات اگر دیکھیں تو وہ ہماری روح نکالنے کے لیے آتا ہے۔ حضرات محترم، تو روح نکالنے میں ملک الموت کے ہمارے پاس اور نبی کے پاس آنے جانے میں بہت فرق ہے، تو نبی کی شخصیت میں اور ہم میں کتنا فرق ہوگا، ذرا سوچنے جیسی بات ہے۔ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، روح نکال کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے، فرشتہ نبی کے پاس آتا ہے، دیدار کر کے چلا جاتا ہے، دیدار کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اے مولا مجھے اجازت دے تیرے بندے ادریس کے پاس جاؤ، ملاقات کروں اور اس کا نورانی دیدار کروں، اس کا نورانی دیدار کروں۔ جب دیدار کرنے کی بات آئی اللہ نے اجازت دی، کہاں جا میرے بندے ادریس کے پاس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں، یہ نہیں بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، مجھ کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ نہیں بتایا، بلکہ انسانی شکل میں آئے، اجنبی کی شکل میں آئے، آ کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کیے، بیٹھ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عبادتوں میں بہت مشہور تھے، آپ کو آسمان کی طرف جنت میں یا پھر آسمان پہ اٹھانے کا رب کائنات کا سارے مقصدوں میں، ساری حکمتوں میں ایک حکمت، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی عبادتیں اتنی تھی کہ جتنی دنیا کے انسانوں کی عبادت ہوتی ہے اتنی ساری عبادتیں فرشتوں کو روزانہ آپ کی اکیلے کی عبادتیں اٹھا کر کے لے کر کے جانی پڑتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہے میرے بندے اب یہاں پر ہی آ کر کے میری عبادت کر، میرا ذکر کر۔ تو حضرات محترم، ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آسمان سے دسترخوان، ایک نورانی تھال اور تھال کے اندر کھانے کی چیزیں لے کر کے آیا۔ اللہ کا فرشتہ ایک برتن کھانے کا لے کر کے آیا، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم، پھر بتائیے نا، جس کو جنت کا کھانا
فرشتے لا کر کے پروستے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ہمارے کہنے کے بعد بھی بہت دیر کے بعد ہماری بیوی لا کر کے دیتی ہے، ہم کو عام انسان کہتے ہیں، ہم کو عام انسان کہتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی تو بہت اعلیٰ چیز ہے، نبی اعلیٰ چیز ہے۔ شاید ہی بار بار کی اگر داتی لگاتا ہوگا کہ کھانا ایسے بنا ویسے بنا تو وہ کھانا بھی تجھے ملتا نہیں ہوگا، لیکن نبی تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا وقت بھی اگر ہو، افطار کا وقت ہو، تو بغیر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے، جنت سے دسترخوان اور کھانے کی چیزیں اپنے نبی کے لیے بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ افطار ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام نے افطار کی، کہا تم بھی آؤ، آ کر کے کھا لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھایا نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام افطار کر کے عبادتوں میں لگ گئے، اتنی دیر تک کے عبادت کرتے رہے کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ کیا کبھی کوئی ایسا ہم میں سے ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے؟ حضرات محترم، راتوں کو اٹھ کر کے عبادتیں کرنا بہت ہی افضل مقام رکھتا ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں زیادہ تفصیلی واقعہ بھی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات محترم، ہم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، اور یہ عبادتوں کا ذوق اور شوق ہم سے اٹھ گیا ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عبادتیں ہو اور زیادہ تر ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہفتے بھر میں 8 دن کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو صرف 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھتے کہ نہیں ہم ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، پہلے رسول اللہ کے لیے دل تو جھکا لے، اللہ کے لیے سر تو جھکا لے، پہلے خدا و رسول کا تو ہو جا، پھر کہنے کو تجھے مزہ آئے گا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانے کے لیے بلایا، اسرائیل علیہ السلام نہ آئے، بیٹھے نہیں، رات بھر عبادت کرتے رہے، صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بندہ اب تک کے گیا نہیں۔ پھر وہاں پر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے بعد اتنی عبادت کرتے رہے کہ صبح کی سورج کی شعاعیں طلوع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت ادریس علیہ السلام پھر دیکھ کر کے اچنبے میں پڑ گئے کہ یہ بندہ ہے اور یہ بندہ جاتا نہیں ہے، یہ بندے کو ہو کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب پوری بات کہی نا کہ اے بندے بتا تو آیا کیوں ہے، تو کیا تو میرے پاس رہنے کے لیے آیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں آپ کی قربت میں آیا ہوں، آپ کے پاس کچھ وقت رہنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کیا تو میرا دوست نہیں بن جاتا، کیا تو میرا یہ پہلے دوست ہے؟ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کسی نے کسی کو دوست بنایا ہوگا، یہ پہلے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے دوست کوئی اور نہیں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام۔ حضرات محترم، جب آپ کی دوستی ہو گئی نا، اسرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے کیا تو میرے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلنا نہیں چاہتا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل، آپ اگر کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ادریس علیہ السلام لگاتار 4 دن تک کے گھومتے پھرتے رہے، 4 دن تک کے۔ انسان تھک جائے گا، انسان بیمار پڑ جائے گا، انسان کمزور ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا۔ 4 دن تک کے آپ گھومتے اور پھرتے رہے، جب کوئی تھکن محسوس نہ ہوئی حضرت اسرائیل علیہ السلام میں، اور وہ رویہ آپ نے نہ دیکھا جو کہ عام انسانوں کا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا بتا تو کون ہے، تو مجھے انسان نہیں لگتا، تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں میں انسان نہیں ہوں، رب کا بنایا گیا فرشتہ ہوں، اور مجھے کو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے کو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا، آدھا کہہ کر کے اپنا بیان مکمل کر دوں گا ٹاپک کے مطابق۔ حضرات محترم، ادریس علیہ السلام نے جب ملک الموت نام سنا تو کہا بتا کیا تو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ادریس علیہ السلام سے جب ادریس علیہ السلام نے کہا، اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں روح قبض کرنے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔
ادریس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حکم سے تو میری روح کو قبض کر لے، مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ خالق کائنات مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، پھر میں مرنے کے بعد رب کا ذکر اور کروں گا، مرنے کے بعد رب کا اور ذکر کروں گا۔ پتا چلا یہ ہم ہے جو مرنے کے بعد مردے کہہ دیے جاتے ہیں، زندہ ہو کر بھی مردے کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو انتقال کے بعد بھی جلا دیا جاتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو انتقال کے بعد بھی دوبارہ زندگی، اور ایسی زندگی جو کہ کسی کو نہیں ملتی، اعلیٰ زندگی پا لیا کرتا ہے۔ اور پتا چلا ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد حساب و کتاب اور مصیبتوں اور پریشانیوں اور اعمال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اپنی قبر میں، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو انتقال کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ حضرت ادریس نے کہا میرا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور میں مرنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا۔ حضرت ادریس اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں رب کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض نہیں کرتا، میں رب کے حکم کے بغیر کیا کہا میں نے، کسی کی روح قبض نہیں کرتا۔ یہ کہاں سے مسئلہ اٹھا لیا ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا، ہم ہی دکھے اللہ کو۔ اللہ اکبر، کیا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ جب تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، رب کی مرضی سے پیدا ہوا ہے، تو پھر موت کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھتا ہے کہ میری مرضی سے موت آنی چاہیے؟ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اے بندہ مومن سن، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں رب کے حکم کے بغیر میں کسی کو مارتا نہیں، کسی کی روح نہیں نکالتا۔ آپ نے کہا اللہ سے اجازت لے لے، اللہ نے فرمایا میرے بندے ادریس کی روح کو قبض کر لے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا تو قبض کرنے کے بعد یہ شاید پہلی دفعہ تھی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام رونے لگے کہ اے میرے مولا، جو میرے دوست بنے ہیں، تیرے پیارے بندے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے، ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ خالق کائنات نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو پھر بعد میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ نا اے ادریس علیہ السلام، موت کی تکلیف آپ کو کتنی ہوئی ہے؟ موت کی تکلیف آپ کو کتنی ہوئی ہے؟ یہ شب و روز اپنے گناہوں کے اندر گزارنا اور یہ سوچنا کہ موت بہت ہلکی سی چیز ہے، یہ سمجھنا کہ یہ ہلکا سا کام ہے، آپ کو پتہ نہیں کاٹا چبھے تو ماں اور باپ اور نانی اور دادی یاد آتی ہے، یہ ہلکا سا کاٹا ہے۔ آپ کو بتاؤ صحابی رسول جب انتقال کا وقت ہوا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بیٹے نے پوچھا اے والد بزرگوار بتائیے آپ کو اس وقت کیا کیفیت محسوس کر رہے ہیں، کیا حال محسوس کر رہے ہیں، کیا کیفیت آپ کی ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں بیٹے اس حالت میں مجھ سے پوچھ رہا ہے جب میری روح میرے جسم سے نکالی جا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ببول کا درخت میرے جسم میں ڈال دیا گیا ہے اور ہر رگ سے اس کی ٹہنیوں کو کھینچ کر کے نکالا جا رہا ہے، اس طرح میں محسوس کر رہا ہوں۔ ببول کے کانٹے آپ دیکھتے ہوگے، پاؤں میں چبھے تو بندہ ڈرتا ہے کہ اتنا لمبا اور بڑا کانٹا ہے، چبھے گا تو تکلیف ہوگی، رات کو سو تو جاؤں گا لیکن صبح زیادہ ٹھنک مارے گا، صبح زیادہ تکلیف ہوگی۔ اے بندہ مومن، ایک کانٹا چبھے تو ماں باپ یاد آتی ہے، پورا درخت انسان کے جسم میں گھسیڑ کر کھینچ کر کے نکالا جائے، اتنی تکلیف بندے کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل، اتنی تکلیف مجھے موت کے وقت ہوئی، روح نکلتے وقت ہوئی، جتنا زندہ جانور کی چمڑی کو نکال لیا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف کو میں نے اپنے جسم سے روح نکلتے وقت محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس وقت آپ کو پتا ہے اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آخری بات، اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، آپ کی روح کو بھی تو آسانی سے قبض کیا، عام بندوں کی روح کو میں اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ نکالتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لوگوں تھوڑا سوچو، موت کو یاد کرو، اعمال کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں
اور حضرات محترم من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم ہی وہ ہے جس کی نشانی عابد بیمار امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے نے گواہی دی ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. وہ نبی پر سب روز درود پاک پڑھتے ہیں. ہم وہ ہے جن کے اندر درود پاک زیادہ تر پڑھنا جائز ہے. حضرات محترم نہ ہم خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں بلکہ ہم خاموشی میں بھی پڑھتے ہیں اور دکھاوے میں بھی پڑھتے ہیں, ظاہر میں بھی پڑھتے ہیں, باطن میں بھی پڑھتے ہیں. جب یہ حقانیت کی دلیلیں ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم عمل سے غافل کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے بندہ مومن حساب کا وقت قریب آ گیا اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے. یارو قیامت دور نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہوگے نبی کی پیشن گوئیاں بہت جلدی ہمارے سامنے روز بروز آتے رہ رہی ہے کہ قیامت کی یہ نشانی ہے, یہ بھی ظاہر ہو گئی. قیامت کی یہ نشانی ہے, یہ بھی ظاہر ہو گئی. قیامت کو دور مانتے ہوگے, موت تو دور نہیں ہے نا. روزانہ 23 مرتبہ 30 مرتبہ 3 مرتبہ الگ الگ روایتیں ہیں. موت کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اے بندے تجھے آ کر کے رہوں گا, اے بندے تیرے لیے آ کر کے رہوں گا, اے بندے تیرے لیے آ کر کے رہوں گا. حضرات محترم یہ اچانک جو ہمارا بی پی بڑھ جاتا ہے نا, آپ کو بتا دوں اچانک جو ہم کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ تندرست موٹے تازے فربا اور طاقتور ہے, کوئی بات کا ٹینشن اور غم اور کوئی بخار نہیں, اچانک ہی گھبراہٹ کیسے شروع ہو گئی؟ بزرگان دین فرماتے ہیں موت کے فرشتے کی آواز تمہارے دل سے ٹکراتی ہے تب یہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو حضرات محترم ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. موت کا فرشتہ ہم کو روزانہ آ کر کے اطلاع کر کے جاتا ہے سدھر جاؤ, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بہتر بنا دے گا, آخرت بھی بہتر بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.